بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھے۔ اب آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے کئی درسوں میں مرزائیوں قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے، عقائد ہے، ان کو تھوڑا سا کھول لیں ہم الگ الگ کر کے۔ تو عقیدہ نمبر 1 مرزائیوں کا، ہمارے اور ان کے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ختم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اجرائے نبوت جاری رہے گی، وہ غلط ہے۔ یہ نص قرآن کی بھی خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی بھی خلاف ہے۔ چنانچہ اس اجرائے نبوت کے عقیدے کی وجہ سے مرزائیوں کی نزدیک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نئے نبی ہو سکتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی نئے نبی، یہ ان کا عقیدہ ہے اور غلط عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے، عالم اسلام کا نہیں ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد بھی منصب نبوت ملتا رہے گا۔ چنانچہ مرزا قادیانی انبیاء سابقین کی طرح، قادیانی جماعت کا کہنا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی انبیاء سابقین کی طرح منصب نبوت اور رسالت کے مدعی ہے۔ ظاہر غلط عقیدہ ہے، قرآن کی بھی خلاف ہے، حدیث کی بھی خلاف ہے اور پوری ملت اسلام کی بھی خلاف ہے۔ اور ان کا اگلی بات، ان کا منکر کافر ہے اور ہرگز مسلمان نہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو اگر کوئی نبی نہ مانے تو وہ آدمی کافر ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور یہی وجہ تھی حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسمبلی میں سن 74 میں جب قادیانیوں پہ جرح کر رہے تھے اور مرزا ناصر جو ان کا تیسرا خلیفہ تھا، تو وہ ظاہراً حلیہ اس کا تھا کہ سفید پگڑی، سفید داڑھی، سفید کپڑے، بڑا متشرع، تو سب نے کہا مفتی صاحب سے کہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو وہ یہ عبارت تھی جو ابھی میں نے بتایا، یہ اس کی کتاب ہے حقیقت النبوت، اس کے اندر اس نے لکھا ہے۔ اور تمام قادیانیوں کا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اور بڑے گندے الفاظ، مثلا ولد الزنا ہے اور حرامی، یہ الفاظ لکھے ہیں انہوں نے کتابوں میں۔ تو مفتی صاحب نے کہا یہ تو بہت آسان حل ہے اس کا۔ مفتی صاحب نے بھٹو صاحب مرحوم سے کہا کیا مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو نبی نہیں مانتا۔ اسمبلی ممبران سے پوچھا کہ آپ لوگ مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے۔ پھر مفتی صاحب نے ایک رسالہ نکالا اور مرزا ناصر سے کہا یہ رسالہ کس کا ہے؟ اس نے کہا ہمارے مسیح موعود اعلیٰ حضرت غلام محمد قادیانی کا رسالہ ہے۔ مفتی صاحب نے پوچھا اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس نے سچ لکھا ہے؟ اس نے کہا سچ لکھا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کتاب کھول کے کہا کہ بھٹو صاحب بھی فرما رہے کہ میں قادیانی کو نبی نہیں مانتا،
میں بھی کہتا ہوں کہ ہم قادیانی کو نبی نہیں مانتے، وہ جھوٹا ہے۔ پورے ہاؤس کے جتنے ممبرز حضرات اسمبلی کے، سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ یہ ایک مقدمہ ہوا۔ دوسرا مقدمہ ہے کہ یہ کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کی، اور یہ کہہ رہے ہیں مرزا ناصر کی یہ ان کی کتاب ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ تو کہا اب پڑھو۔ چنانچہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے، جو مجھے نبی نہ مانے، وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ ولد الحرام ہے، وہ مرتد ہے، وہ دائر اسلام سے خارج ہے، جنگلوں کی سور اور خنزیر کی اولاد ہے۔ کہا بھٹو صاحب یہ ساری گالیاں اس نے ابھی آپ کو دے دی، سمجھ گئے؟ یہ ساری گالیاں اس نے، جس کو آپ کہہ رہے فرشتہ ہے، جو کہتے ہیں سفید پگڑی سفید داڑھی، اور اسمبلی ممبران سے کہا یہ گالیاں اس نے مجھے بھی دی اور آپ سب کو دی۔ تو ہم یہ رو رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ تو یہ ان کا پہلا عقیدہ میں نے آج آپ کو بیان کیا، جس میں وہ کہہ رہا ہے، یہ مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ سابقہ انبیاء کی طرح منصب نبوت اور رسالت پر فائز تھے۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ یہ تین باتیں بڑی اہم یاد رکھے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، آپ کے بعد اور نبی ہو سکتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی انبیاء سابقین کی طرح نبوت و رسالت پر فائز ہے۔ ہم آپ کو صرف دو باتیں بتا رہے ہیں۔ قرآن میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کا باپ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارین اولاد نہیں تھی، جو تھی اللہ نے لے لی ہے۔ ولکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، آپ کا نام ہے باقاعدہ، خاتم آپ کا نام ہے، نبیوں کو ختم کرنے والا۔ یہ نص قرآن بتا رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کھانا ختم ہوا، پروگرام ختم ہوا، تو اس کا مطلب اینڈ نا، اور کوئی ترجمہ تو نہیں بنتا خاتم کا، یہی بنتا ہے ہاں بھائی کیا ہوا، بس سلسلہ ختم ہو گیا، ایسا ہی ہے نا۔ ہاں جی، اب یہ دسترخوان سمیٹ رہے بھی کیا ہوا، کھانا ختم ہو گیا۔ یہی ختم کا معنی کیا ہے؟ ختم، اینڈ کو پہنچنا، انتہا کو پہنچنا۔ یہ قرآن بتا رہے، قرآن کے 100 آیات ہیں، میں نے ایک آیت پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 احادیث ہیں۔ کتنی؟ میں آپ کا ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي کذابون ثلاثون، میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ختم۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں انبیاء کا خاتم ہوں۔ اب ایک معنی میں بتاؤں، آپ بتائے، اور ایک اللہ کا نبی بتائے، وہی تو اصل معنی ہے۔ کیا ہے؟ وہی تو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا خاتم النبیین، تو خود حضور تشریح کر رہے انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ میرے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئے۔ یہ ہے، تو یہ ان کا عقیدہ باطل ہے۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ حق پر ہے، قرآن حدیث سب کے۔ اس نے سن 1900 تک مختلف دعاوی کیے، مجدد کا، امام الوقت کا، محدث کا۔ محدث یعنی اس کو حکم دیا گیا ہے، وہ کہتا تھا میں معمور من اللہ ہوں، اور شروع میں اس نے سوچا اگر میں بھی دعویٰ کروں نبوت کا تو لوگ بھاگ جائیں گے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ محدث ہوں، اور پھر اس کی تشریح کرتا تھا کہ جزوی طور پر نبوت جسے ملے، یعنی تھوڑا تھوڑا ملنا شروع کر دیا۔ ان کا قصہ ہے نا، مالک کو نکال دیا خیمے سے، خود اندر گھس گیا۔ سمجھ گئے بات کو؟
تو یہ جناب والا اس نے کہا کہ جزوی طور پر نبوت مل سکتی ہے، اور مجازاً لوگ ایمانی کی روح سے نبی آدمی کہہ سکتا ہے۔ اچھا، اب اپنے آپ کو پارسا بھی بنا رہے، مگر میرے نزدیک پسندیدہ نہیں، یہ جملہ اس کا ہے، دیکھو، مگر میرے نزدیک پسندیدہ نہیں کہ عام مسلمان کو دھوکہ لگ جانے کا خوف ہے، اس لیے میں کہتا نہیں کھل کر، لیکن میں محدث ضرور ہوں۔ مطلب کیا محدث کا؟ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بیان کروں اوپر والے کا حکم۔ اوپر والا کا حکم جب آتا تھا تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے، کس کے ذریعے آتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی جبریل علیہ السلام کبھی کسی کے پاس نہیں آئے، بس بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے، اس نے یہ لفظ استعمال کیا اور کہا بوجہ مامور ہونے کے میں مجبور ہوں۔ بولو، بوجہ مامور ہونے کے، مامور کا مطلب ہے جس کو حکم کیا جائے، جس کو امر آ جائے۔ اب امر آنے کی دو صورتیں ہیں، کتنی صورتیں؟ یا تو یہ کہ اللہ براہ راست حکم کرے تب بھی جھوٹا تھا، بولے بھائی کیا تھا؟ تب بھی جھوٹا تھا۔ قرآن نے سارے نبیوں میں ایک نبی کا ذکر کیا ہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، زمین پر ایک ہی نبی موسیٰ علیہ السلام کا، ان کا کلیم اللہ لقب پڑ گیا۔ تو اگر یہ آدمی جو کہے کہ مجھے خدا براہ راست حکم کرتا ہے، تو کہاں پدی اور کہاں پدی کا شوربہ، وہی تو اپنے حیثیت کو دیکھو۔ اور یا اگر اس کا مطلب ہے کہ مجھے حکم ملا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، تو بھی جھوٹا ہے۔ اللہ نے براہ راست کہا تب بھی جھوٹا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے حکم آیا تب بھی جھوٹا ہے، بات ختم ہو گئی۔ سمجھ گئے بات کو نا؟ یہ وہ اس کی دعوی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے اب لوگوں کو ذہن مائل کر دیا، جب دیکھ لیا کہ میرے لوگ نہیں بھاگ رہے، تو پھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا گئے ہیں۔ اچھا جی، اس نے ایک کتاب میں عجیب بات لکھی ہے، اس میں لکھی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے پھانسی پر چڑھایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وفات پا گئے، تو ان کو چھوڑ دیا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ تھے، چنانچہ تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہو گئی ان کی، تو پھر وہاں سے نکل آئے، چلتے رہے۔ کشمیری کوئی ساتھی ہے آپ میں سے؟ کون کون ہے؟ آپ ہیں؟ آپ بھی ہیں؟ دیکھا نا اس نے کیسے دم باندھ دیے۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، یہود کے نرغے سے نکل کر چلتے کشمیر کے محلے یار خان میں پہنچ گئے۔ کدھر پہنچ گئے بزرگوں؟ یار خان میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ادھر پہنچ گئے، اور وہاں 83 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور ان کی قبر لا حول ولا، قرآن کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، یقیناً طے شدہ بات ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آئیں گے۔ اچھا، اب اس نے یہ ڈرامہ کیوں لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے؟ کہ لوگوں کو دعویٰ کیا کہ وہ جو قرآن میں جس عیسیٰ کا ذکر ہے میں ہوں۔ سمجھ گئے بات؟ حضور کے حدیث میں جس عیسیٰ کا ذکر ہے وہ میں ہوں۔ اچھا، یہ اس کا دعویٰ کیوں تھا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو سمجھے آپ۔ انگریز نے جب بر صغیر پاک ہند پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کو ختم کر دیا، تو جناب والا پھر بھی لوگ دبے نہیں، مجاہدین لڑتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں 1857 میں کوئی 50,000 کے لگ بھگ علماء، قاری، امام، داڑھی والے، انگریزوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ پھر بھی 1857 میں ہندوستان کے میرٹھ شہر سے جنگی آزادی پھر نکل آئے لوگ، وہ حیران تھے کہ یہ کیا چکر ہے، ختم نہیں ہو رہے۔ تو ان کو کسی سیاح نے اسے سمجھایا کہ اصل میں مسلمانوں کے دماغ میں ایک چیز ہے جہاد، اس کو جب تک ختم نہ کرے تو یہ لڑتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جہاد کیسے ختم کرے؟ چنانچہ کتابیں کنگال کر یہ بتایا کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ جہاد کے رفع کا حکم کریں گے کہ میں آگے، تو جہاد کا حکم ختم ہو گیا۔ سمجھے بات کو؟ اس کے لیے انہوں نے اس کو لانچ کر دیا، کس کو؟ مرزا قادیانی کو۔ اب اس کے لیے ضرورت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ قرار دیا جائے، اپنے آپ کو مسیح موعود قرار دے، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اور اب میں آ گیا، اور یہ جو ہے انگریز حکومت، اس کے وفادار رہو
اور اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے جہاد کا حکم ختم کر دیا۔ اور یہاں تک یہ لکھے ہیں، کتابوں میں موجود ہے اس کی، یہاں تک ہے کہ وہ کہہ رہے 1857 میں جو لوگ مسلمانوں کے انگریز کے خلاف لڑے تھے وہ جہنمی ہے، اس نے لکھا ہے۔ تو آپ نقطہ سمجھ گئے نا؟ اس لیے عیسائیت کا، مسیح موعود کا اس نے دعویٰ کر دیا، اور اس نے خود انگریزی میں بھی کتابوں میں لکھی ہے۔ اس نے لکھا ہے آئی پروپیگیٹ اگینسٹ جہاد، میں نے جہاد کے خلاف جتنی خدمات سر انجام دی کسی اور نے نہیں دی، انگریز کو باقاعدہ خط لکھا ہے۔ تو یہ نقطہ تھا۔ بہرحال وہ دجال تھا، لیکن اب المیہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو آگاہی نہیں ہے اپنے مذہب کے بارے میں، لہذا ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو جانا جائے، عقیدہ ختم نبوت کو سیکھا جائے اور اس کی پرچار کی جائے۔ اللہم صلی وسلم رب اغفر یا اللہ ان ساتھیوں کو اجر عظیم عطا فرما، پریشانی سب کے دور فرما، صحت عطا فرما، خیر کی صورت پیدا فرما، حضور کی تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرما، رحمت کی بارش عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔